أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہی لوگ ہیں امیدوار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک خبر ہے یا ایک جواب ہے؟ اگر ہم اس کی تعویل خاص میں جاتے ہیں تو گزشتہ آیت مبارکہ میں سوال ہوا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ مقدس مہینوں میں جہاد کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ سوال بظاہر ایک سادہ سوال لگتا ہے اگر وہ ایمان والے لوگوں نے کی ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر ایمان والے لوگ بھی چل رہے تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو نام ایمان کا لیتے تھے لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اور کچھ لوگوں کو یہودیوں کو بھی سپورٹ حاصل تھی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اگر اس سوال کو ہم لوگ تفصیل میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً تو جواب یہ دے دیا کہ اس مہینے کے اندر جنگ ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سوال آیا ہے کسی منافق کی طرف سے یا کسی ایسے شخص کی طرف سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو اس وقت چل رہی تھی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اصل مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر تفصیل سے جواب دیا کہ لیکن انسانوں کو خانہ کعبہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اور جو مکے کے رہنے والے ہیں وہاں سے نکالنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ مقدس مہینوں کے اندر جہاد کریں، اور یہ ایک طرح کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر رسول موجود ہیں اور اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور آپ ان کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ وہ فتنہ ہے جو کہ قتل سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کو تفصیل سے بیان کیا کہ بات چل رہی ہے اس وقت تعویل خاص کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید تفصیل سے بیان کیا کہ جو مکے کے لوگ ہیں، مشرکین مکہ، اور وہ لوگ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے وہاں تک جنگ کریں کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو دین سے پھیر دیں، کہ وہ لوگ ارتداد کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ردہ یردو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لوٹا دینا، وہاں سے نکلتا ہے ارتداد، کہ انسان خود بخود لوٹ جائے، اور جو شخص ارتداد کرتا ہے وہ مرتد بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری نفسیات جو ہیں اس معاشرے میں جس وقت چل رہی تھی وہ بتا دی اس آیت مبارکہ کے اندر۔ وجہ یہ تھی کہ ہم کو یہ اصول پتہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر رسول موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی دعوت چل رہی ہو، تو اس معاشرے کے پاس دو ہی چوائسیز رہتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ان کی طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا جو بھی رسول کسی زمانے میں آئے ان کی طرف ہوں، یا وہ ان کے خلاف ہوں۔ دو ٹو ایک فیصلہ ہوتا ہے، تیسری کوئی وہاں پہ گنجائش نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، آگے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جہاد ہونے والا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، تو جو لوگ روکنے کی کوشش کر رہے تھے طرح طرح کے بہانے بنا کے، بہانوں کی کچھ وجوہات تو یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور ان کے کچھ خاندان کے لوگ ابھی ایمان لے کے ہی نہیں آئے تھے، تو ان کو یہ بھی تھا کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے عزیز و قارب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، جنگ کریں گے تو ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے گا جو کہ ہم نے بہت محنت سے کمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو بھی اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جائے گا وہ ارتداد ہوگا، وہ مرتد ہوگا، اور یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص چاہے اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ مرے گا تو وہ کافر ہی مرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کون سے لوگ ہیں جو سیدھے راستے میں ہیں اس زمانے کے اندر بھی، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، اور جن لوگوں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، بے شک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہی لوگ ہیں جو صرف امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی سے آگے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو بات بنتی ہے تعویل خاص میں، کیونکہ اب ہم جاتے ہیں تعویل عام میں، کیونکہ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ
یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا تعلق پچھلے زمانے سے تھا. اب یہ آیت مبارکہ ہے، یہ اب جو ہے چلتی نہیں آج کل کے معاشرے کے اندر، لیکن یہ آیت مبارکہ اتنی ہی ضروری ہے آج کل بھی، اور قیامت تک اتنی ہی ضروری رہے گی جب یہ نازل ہوئی تھی. اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جہاد فرض ہو گیا، اور جہاد کی جو شرطیں تھیں جو کہ انتہائی حساس شرطیں ہیں، اگر کوئی مسلم ممالک یا کوئی مسلم ملک ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو وہی جہاد کر سکتا ہے، کیونکہ جہاد ایک مملکت ہی کر سکتی ہے، ایک ریاست کا حکم ہے. لیکن اگر وہ اگر کوئی ملک جہاد کرنے کی کنڈیشنز کو پورا بھی ہوتا ہے، ہر ایک ملک کے پاس ایک پیشہ ورانہ فوج ہے، اس طرح سے جو عام لوگ ہیں ان کی تو جہاد کی باری نہیں آئے گی. اور جہاں تک بات ہے ہجرت کی، آج کل ہم سب کو پتہ ہے کہ امیگریشن کے قوانین کتنے مشکل ہو گئے ہیں، یا پھر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہاں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ اسلام کو ہم لوگ زیادہ طریقے سے اپنا سکیں گے، کیونکہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام تو وہ ایسا نہیں لیتے جیسے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ انصاف کا جو معیار ہے وہ آج کل مسلم ممالک کے معیار سے زیادہ ہے. اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ ہر ایک نے اپنے اپنے قسم کا اسلام نافذ کیا ہوا ہے جو کہ ان کو سمجھ آتا ہے. تو اب اس آیت سے ہم لوگ کس طرح سے عمل پیرا ہوں؟ تو اس آیت کو ہم ترجمہ کرتے ہیں آج کل کے حساب کتاب سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تمام گناہوں سے، کہ جو ان کی زندگی میں پہلے گناہ تھے، جو ان کی خاندانی رسومات ایسی تھیں جن کا ٹکراؤ اسلام کے ساتھ ہوتا تھا، یا ان کے کچھ ایسے پیشے تھے جن کے ٹکراؤ اسلام کے ساتھ ہوتا تھا، جو کہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ان کے خلاف جاتی تھی، ان سب چیزوں سے انہوں نے ہجرت کر لی. اور اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد وہ تمام زندگی کوشش کرتے رہے اس چیز پہ جس پہ وہ قائم ہیں. وہی لوگ رجوع کر سکتے ہیں، وہی لوگ توقع رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، وہی امیدوار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن جن معاشروں نے اس آیت مبارکہ پہ عمل نہیں کیا، وہاں پہ کچھ صورتحال ایسی ہوئی وسط ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، جنوبی امریکہ کے اندر، کہ جب ان پہ باہر کے لوگوں نے حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو فتح کر لیا، تو اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اس آیت مبارکہ پہ عمل کیا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے. مثال کے طور پہ یہ جو وسط ایشیا کی ریاستیں جن کے آخر میں تان لگتا ہے، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام کے آخر میں بخاری آتا ہے، وہ اصل میں بخارا کے رہنے والے. جب ان علاقوں پہ قبضہ ہوا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ ہجرت کر کے بر صغیر میں آ گئے یا کہیں اور چلے گئے. لیکن جو لوگ وہیں پہ رہ گئے اور اس وقت جو بھی ظالم حکومت تھی ان کی باتیں ان لوگوں نے مانی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دین ختم ہوتا چلا گیا، وہاں پہ ارتداد ہو گئی. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام سے پھر گئے کیونکہ وہ اس آیت مبارکہ پہ عمل پیرا نہیں ہوئے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ یا وہ لوگ ہجرت کر لیتے وہاں سے اس زمانے میں جہاں پہ جو مسلم ممالک تھے جہاں پہ ان کا دین محفوظ تھا، یا ان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جہاد کرتے جب تک کہ آخری جان بھی رہتی. افریقہ کے اندر بھی یہی ہوا، مشرق کے یورپ کے اندر بھی یہی ہوا، اور جنوبی امریکہ کے اندر بھی یہی ہوا پچھلے 1000 سال کے اندر. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اب جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسا بھی ایک اسلامی ملک ہے اس کو چھوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ اسلام کا نام نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہم کو زیادہ نظر آتا ہے. تو کچھ لوگ اس آیت مبارکہ کے صحیح تفصیل کو سمجھ نہیں پا رہے. اس آیت مبارکہ کو جو تعویل عام ہے اور جو تعویل خاص ہے اس کا اختتام ہم لوگ اس بات سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو اس کا عمل جو ہے جنت میں لے کے نہیں جا سکے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو اس بات کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے، بالخصوص آج کل کے دنوں کے اندر ہم لوگوں نے اپنے دین کو ایک خاص طرف موڑ لیا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میلاد کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کچھ دن مقرر کر لیتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ کرنا ہے تو میری بخشش ہو جائے گی. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی شخص کو بنا لیتے ہیں شفاعت کا ذریعہ. جو شخص کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، اگر ان کے زیر نظر یہ آیت مبارکہ ہے اور جو بھی کام ہے اس کی بنیاد یہ ہے، تو وہ سب لوگ اور سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے چاہے آپ کتنے ہی اچھے کام کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو فرما دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ جس بات کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو جو بھی کچھ چاہیے مجھ سے دنیا کے اندر لے لو، کیونکہ آخرت کے اندر میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہے اس آیت مبارکہ کے زیر اثر گزاریں اور کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کئی شارٹ کٹ ایسے ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے بھی لیے. تو تورات کے اندر اس کو بگاڑ کے پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کی ختنے ہوئے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن جو بھی وہ آگ میں گرے گا میں اسے وہاں سے نکال دوں گا، کیونکہ تم امت موسوی علیہ السلام کے اندر سے ہو. کئی لوگوں نے باتیں کی کہ لات اور منات کے بارے میں کہ یہ خدا کی بیٹی ہیں، ہم ان سے دعا مانگیں گے تو ہم بچ جائیں گے، جب ہم کسی بھی قسم کے اعمال دنیا کے اندر کرتے رہے. آج کل بھی ہم لوگ اس طرح کی کئی باتیں سنتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ اگر دعا کر دے یا اگر وہ تم سے خوش ہو جائے تو تم بچ جاؤ گے، یا فلاں شخص کی پیروی کرو جو آج سے 400 500 600 سال پہلے پیدا ہوا تھا، ان کی کرامات کا ذکر کرو تو تم لوگ بچ جاؤ گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم کو دور کرتی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہوتا ہے تو وہ ارتداد کی طرف جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جس طرح سے آیت مبارکہ کی اہمیت اس زمانے میں تھی جب قرآن نازل ہوا تھا، تو ہم اس کی اہمیت اسی طرح سمجھ سکیں کہ اس کی اہمیت تا دم قیامت تک رہے گی. اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے امیدوار بن سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اس سے ہم لوگ عمل پیرا. صدق اللہ العظیم.